فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما علی الامام، باب امام پر کیا چیزیں ہیں۔ پہلے ہم نے نمازیوں کے بارے میں اور نماز سے متعلقہ چیزیں پڑھی ہیں کہ جماعت کے ساتھ کیسے ملنا ہے، پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، یہ سارے معاملات پڑھے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ امام کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ عن انس قال ما صلیت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان كان لا يسمع بقاء الصبي فيخفف مخافة ان تفتن امه، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام کے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھی جس کی نماز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکی اور زیادہ پوری ہو۔ آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے تو ہلکی کر دیتے اس خوف سے کہ اس کی ماں گھبرا جائے گی۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جتنے بھی حضرت انس کہتے ہیں میں نے اماموں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ سارے اماموں کی نماز میں کچھ نہ کچھ کمی رہی ہے، لیکن اگر میں نے مکمل کامل اکمل نماز دیکھی ہے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی، انتہائی ہلکی، انتہائی کامل، مکمل آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اور حضور جب تلاوت کریں تو میں عرض کرتا ہوں حضور اس کا مزہ ہی اپنا ہے۔ جب صاحب قرآن تلاوت کریں گے تو پھر اس کی ایک الگ سرور ہے نا جی۔ آپ میں کریں اس کی الگ بات ہے، کوئی مصر کا قاری کرے ہاں جی، کوئی سونا قاری کرے ہاں جی، جو لہجے کو جانتے ہیں، جب وہ قرات کریں تو پھر ایک عجب سرور ہوتا ہے۔ اور جب سرور دو جہاں کریں گے میں کہتا ہوں اگر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو لحن عطا فرمایا تھا ہاں جی، لحن داؤدی، وہ آواز اور وہ سر عطا فرمایا تھا، تو کائنات کے سارے سروں کی جو جان تھی وہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ حضور جب تلاوت کرتے ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوگا، اس نظارے کا عجب ہی ایک کیفیت ہوگی، وہ انہی لوگوں کے نصیب میں آئی جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو توفیق نہیں دی، تو چلو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے حبیب کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، ہمارے نصیب میں نہیں تھی، کم از کم حبیب کی مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے ہاں۔ اللہ ہمیں مدینے میں جا کے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے حضور کی مسجد میں۔ وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لادخل فی صلاتی وانا اريد اطالتها فاسمع بقاء الصبي فتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجدی امه من بقائه، رواہ البخاری۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں شروع نماز کرتا ہوں اور اسے دراز کرتا ہوں، دراز کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو نماز میں اختصار کرتا ہوں، کیونکہ اس کے رونے سے اس کی ماں کی سخت گھبراہٹ جان لیتا ہوں۔ پچھلی حدیث پاک میں بھی یہی بات آ گئی، اس حدیث پاک میں بھی یہی بات آ گئی کہ بچوں کے رونے کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کو جلدی پڑھا دیتا ہوں، جلدی کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ ظاہری بات ہے جب بچہ روئے گا ماں تو تکلیف میں آئے گی ہاں جی، تو اس لیے حضور فرماتے ہیں میں ان کی پھر رعایت کرتا ہوں، جلدی پڑھا دیتا ہوں۔ ان احادیث مبارکہ سے جو دو اہم ترین مسائل ملے جس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ نمازی کی باہر کی آواز سن لینا، اس کا لحاظ کرنا خضوع نماز کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے رونے کی آواز سنی اور نماز جلدی آپ نے پڑھا دی، تو اگر کوئی بندہ غیر معین مقتدی یعنی کہ اس کو پتہ نہیں ہے کون ہے، کوئی بھی ہے، عمر بیت زید عمر بکر کوئی بھی ہے وضو کر رہا ہے، اگر وہ جلدی مل جائے اس کی رعایت کرتا ہے، اور یا وہ کسی بندے کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ذرا جلدی نماز پڑھ لیتا ہے کہ یار یہ بندہ انتہائی تکلیف میں یہاں پر نماز ادا کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ذرا جلدی کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ رکوع میں ملنے والوں یا وضو کرنے والوں کی وجہ سے نماز دراز کرنا، لمبا کرنا، رکوع لمبا کرنا، سجدہ لمبا کرنا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص معین کی رعایت کرتا ہے، اس کو پتہ لگ گیا جناب ایک کھنگورا میرے مسجد دے صدر صاحب دا ہے ہاں جی، یہ ہوں کھنگورا جڑا مارے ہوں سیکٹری صاحب دا، یہ ہوں خزانچی صاحب دا کھنگورا ہے، بندہ آواز تو پہچان لیتا ہے نا جی، عادت پہچان لیتا ہے۔ اب اس نے اگر اس کی وجہ سے نماز کو لمبا کیا تو پھر حضرت جی یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ شرک خفی ہے، یہ حرام بات ہے۔ ان صدر صاحب واسطے تو نماز لمبیاں کر رہے ہیں۔ میں ایک جگہ پہ امامت کر کے آیا تو وہاں کے امام صاحب کی عادت تھی جو مجھ سے پہلے خادم تھے، ان کی عادت تھی کہ صدر صاحب نے کھنگورا مارنا ہے تے انہاں رکوع جانا ہے، صدر صاحب نے کھنگورا مارنا ہے تے انہاں سجدے جانا ہے، جب تک صدر صاحب نے کھنگورا نہیں مارنا اس بندے نے سلام نہیں پھیرنا۔ یہ وہ کھنگوروں پہ نماز چلتی تھی اس کی، صدر صاحب کی کھنگوروں کے اوپر نماز چلتی، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ جب تک
صدر صاحب نے اپنی تسبیحات ساریاں نہیں نہ کر لینیاں، اس وقت تک مولوی صاحب نے دعا نہیں کرنی، باویں ساری مسیت اٹھ کے چلی جائے، اس بندے نے دعا نہیں کرنی۔ وہ صرف اور صرف کیا تھا کہ وہ پیسے اس کی جیب میں ڈالتا رہتا تھا، سالانہ کو زکوٰۃ دے دی، جی ویسے کوئی تھوڑا سا جیبی گرم کر دی، عمرہ کرا دیا، کو حج کرا دیا، اس طرح کے معاملات کروا دیے۔ وہ کہتے ہیں جی ہوں مینو دسو میں باقیاں نے کی دیتا ہے جنہ دی نماز دی میں رعایت کرا، یہ مینو عمرہ بھی کراندا ہے، یہ مینو حج بھی کراندا ہے، سالانہ مینو 10 لاکھ روپیہ بھی دے رہا ہے، ہاں جی تو میں پھر اندے گریا تو کیوں نہ نماز پڑھاواں؟ میں کہا بدبخت آدمی، یہ تو حرام، قطعی حرام، نہ صرف حرام بلکہ یہ تو شرک خفی تو کر رہا ہے، اس بندے کے کنگوروں کے اوپر تو نماز چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ حضرت جی پیسے کی کیا اوقات ہے، اس بندے نے اس کو مکان بھی بنا کے دیا، حج بھی کروائے، عمرے بھی کروائے، لیکن جس وقت وہ بندہ مرا دنیا کان کو ہاتھ توبہ توبہ کر اٹھی، بیوی رول گئی، پیو رول گیا، بچہ اللہ نے ایک بھی نہیں دیتا، بے اولادہ مر گیا۔ تو حضرت جی اب یہ بتائیں نا، تو وہ اس نے اگر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی ہے تو پھر آگے نتیجہ بھی تو وہ بھگت رہے ہیں نا۔ اس لیے غیر معین بندہ ہو، پتہ نہیں ہے کون ہے، اس کے وضو کی رعایت کرنا، اس کے ملنے کی رعایت کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بندہ آ رہا ہے یا وہ جان کے تمہیں کہہ کے ڈکٹیٹ کر کے تواڈے کو نماز پڑھائے، یہ جائز نہیں ہے۔ نہ امام کے لیے جائز ہے وہ ایسا کرے، نہ اس بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسا کہے کہ جناب تسی میری رعایت کرنی ہے، نماز کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رعایت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، صدیق اکبر جب بھی آپ سرکار کو دیکھتے تھے نا نماز پڑھتے ہوئے آپ مقتدی بن جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی خصوصیات میں سے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس طرح نماز پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ رسول کی مرضی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پڑھ سنا اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا